صفحہ نمبر 114 آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فإن عثر، پس اگر معلوم ہو جائے، علی انہما، اس بات پر کہ یہ دونوں استحق اسما، یہ گناہ کے مرتکب ہو گئے، فآخران، پس اور دو لوگ یقومان کڑے ہو جائیں گے، مقامہما، ان کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، جن کا حق مجروح کر دیا ہے، جن کا حق انہوں نے کھایا ہے، الاولیان، پہلے دو لوگوں کی جگہ پر کڑے ہو جائیں گے، فیقسمان، پس یہ دونوں قسم اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، ہمارا بیان، احق و زیادہ حقدار ہے، من شہادتہما، ان کی گواہی یا ان کے بیان سے، ان کے قسم سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا، بے شک ہم، اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالم ہوں گے۔ ذالک، یہ حکم، ادنا، اس لائق ہے، ان یأتوا بالشہادت، کہ یہ لوگ لے آئیں گے گواہی کو، قسم کو، علی وجہہا، اس کے سامنے، او یخافوا، یا یہ ڈریں گے، ان ترد ایمان، کہ ان کا حلف مسترد کر دیا جائے گا، بعد ایمانہم، ان کے قسم کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہے اللہ سے، واسمعوا، اور سنتے رہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اس سورہ مائدہ میں حلال اور حرام کا ذکر تھا۔ اس سورہ مائدہ کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اللہ کے جو عقد ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اور یہ جو اللہ کے احکامات ہے، یہ فیصلے، یہ قوانین ہے، یہ اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ 16 مرتبہ، 16 احکامات، 16 بار یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے۔ یہ جو 7واں پارہ ہے، اس میں 7 دفعہ ہے، اور چھٹے پارے میں جو سورت کا حصہ ہے، اس میں 9 دفعہ، اور ہر بار یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ یہ جو آخری قانون ہے، جو آپ صفحے کے اوپر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، قانون شہادت، تو یہ قانون شہادت، کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ 3 لوگ تھے بالخصوص، یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے، قانون بھی ہے، کہ 3 لوگ گئے تھے تجارت کے لیے، ان میں سے ایک مسلمان تھا، وہ بیمار ہو گیا، قریب الموت ہو گیا۔ جب اس کو اندازہ ہوا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں، تو اس نے ایک وصیت لکھ دی،
اور وصیت وہ کاغذ کا جو ٹکڑا تھا وہ اپنے سامان میں رکھ دیا، اور جو دو اس کے ساتھی تھے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ شاید میں تو نہ بچوں، لیکن آپ لوگوں نے میرے جو سامان ہے میرے ورثاء تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ان لوگوں نے سامان کی تلاشی لی تو ان سامان میں سے ایک برتن تھا، چاندی کا برتن تھا، جس کو سونے کا پانی اس پر چڑھایا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر ان کا ارادہ خراب ہو گیا، وہ انہوں نے چوری کر دی۔ جب یہ سامان انہوں نے وہاں تک پہنچایا، ورثاء کو دیا، تو ورثاء نے وہ سامان کھولا، سامان دیکھتے دیکھتے ان کو وہ پرچی مل گئی، وہ کاغذ مل گیا، وہ وصیت نامہ مل گیا۔ انہوں نے دیکھا، پڑھا کہ اس میں تو یہ چیزیں ہیں، اس میں وہ یہ اس برتن کا بھی ذکر ہے۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہتے جو سامان تھا ہم نے دے دیا آپ کو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو کل کے سبق میں ذکر ہوا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ان لوگوں کو نماز کے بعد مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھائیں گے۔ حلف کس کے نام پہ اٹھانا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام حلف اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ حلف نہیں ہے۔ حلف اگر اٹھانا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ اٹھانا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے گواہی نہیں چھپائی، اگر ہم گواہی چھپائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ پھر یہ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر یہ جو برتن انہوں نے چوری کیا تھا وہ مکہ میں انہوں نے بیچ دیا، اور پتہ چل گیا، اطلاع مل گئی، اور کسی نے کہا کہ وہ برتن جو ہے نا وہ تو آپ کا ادھر ہے، انہوں نے بیچ دیا۔ ورثاء چلے گئے، انہوں نے دیکھا برتن وہی تھا۔ ورثاء نے کہا کہ یہ تو ہمارا برتن مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ دے دیا تھا، جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا فیصلہ ہو گیا، لیکن جب یہ دوبارہ واقعہ کھل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر جو ہے نا انہوں نے دعوت عائد کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان لوگوں نے وہ برتن فلاں جگہ پہ بیچ دیا۔ جب کیس ہوا تو ان کو دوبارہ بلایا گیا، ان کو کہا کہ یہ جو برتن ہے یہ تو برآمد ہوا، لہٰذا آپ اس کا جو ہے برتن یا اس کے پیسے جو ہے ان کو دے دیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو برتن تھا، یہ برتن انہوں نے جو میت تھی اس نے ہم پر بیچ دیا تھا۔ پہلے تو بالکل مان نہیں رہے تھے، اب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ بیچا نہیں ہے، یہ جو ورثاء انہوں نے کہا کہ بیچا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بیچا ہے۔ پہلی صورت میں ان لوگوں نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، اس لیے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو انکار کرے گا وہ حلف اٹھائے گا، اس صورت میں وہ منکر تھے۔ اس صورت میں یہ لوگ مدعی تھے، یہ جو جن لوگوں نے جھوٹا بیان دیا تھا یہ مدعی تھے کہ ہمیں بیچ دیا تھا اس نے، اور وہ ورثاء وہ منکر تھے، انہوں نے کہا نہیں بیچا، وصیت نامے میں یہ چیز لکھی گئی ہے، وہ کاغذ میں وہ چیز موجود ہے، لہٰذا یہ چیز دے دے۔ پھر دوبارہ فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کا طریقہ بتایا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح مجمع میں، اور وہ کہیں گے کہ جو ہماری گواہی ہے، ہمارا جو حلف ہے، یہ ان سے زیادہ حقدار ہے، ہم زیادہ سچے ان سے، اور ہم زیادتی نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قانون، یہ طریقہ یہ اللہ نے بتا دیا، اور اس صورت میں یہ منکر ہو گئے، تو اس لیے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو انکار کرے گا حلف وہی اٹھائے گا، حلف نامہ وہی جمع کرے گا۔ تو یہ اس کا ذکر اللہ نے بیان کیا، فرمایا فَإِنْ عُسِرَ، بس اگر معلوم ہو جائے، جس طرح پتہ چل گیا کہ وہ مکے میں وہ برتن مل گیا، فَإِنْ عُسِرَ، بس اگر معلوم ہو جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب پائے گئے۔ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ حلف جھوٹا اٹھایا ہے، حلف جھوٹا نہیں اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی گواہی یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں زیادہ شدت کرتے ہیں کہ آپ نہا کی قسم اٹھائے، آپ مسجد میں آ جائے حلف اٹھائے، آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اٹھائے، اس لیے کہ وہ جو حلف اٹھانے والا وہ اس بات سے ڈر جائے اگر اس نے وہ جرم کیا ہے، تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ پھر اللہ کی پکڑ وہ تو بہت سخت پکڑ ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے جو حلف اٹھایا تھا اللہ نے اس چیز کو سامنے کر دیا۔ تو فرمایا فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، بس اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب پائے گئے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، فآخران یقومان مقامہما،
بس اور دو لوگ کڑے ہو جائیں گے ان کی جگہ پر، جس طرح وہ کڑے ہوئے تھے انہوں نے بیان دیا تھا، تو اور دو لوگ کڑے ہو جائیں گے۔ یہ کون ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے استحق علیہم، جن کا حق انہوں نے کہا ہے، الاولیان، وہ جو کڑے ہوں گے تو پہلے دونوں کی جگہ پر کڑے ہوں گے، یا دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ کڑے ہوں گے کون لوگ گواہی کے لیے؟ جو اس کے رشتہ دار ہیں، میت کے رشتہ دار ہیں، اولیان، اس کے ولی وارث ہیں، وہ کڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا فیقسمان باللہ، یہ لوگ اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھائیں گے، قسم اٹھائیں گے، یہ کہیں گے لشہادتنا، ہمارا حلف یا ہماری گواہی یا ہمارا بیان، احق من شہادتہما، زیادہ حقدار ہے، زیادہ برحق ہے، من شہادتہما، ان کے حلف سے، ان کے بیان سے یا ان کی گواہی سے۔ فرمایا وما اعتدینا، اور یہ لوگ یہ بھی کہیں گے، پہلی بات یہ کہیں گے کہ ہماری گواہی یا ہمارا حلف ان سے زیادہ سچا ہے، وما اعتدینا، دوسرے بیان یہ کہیں گے کہ ہم زیادتی نہیں کرتے، ہم زیادتی خور نہیں ہیں، ہم غلط بات نہیں کرتے، انا اذا لمن الآثمین، یہ بھی ساتھ کہیں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی، ہم نے زیادتی کی، تو ہم اس وقت ظالمین میں سے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ کہ وہ پہلا فیصلہ ہو گیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کا ریویو کر دیا گیا کہ نہیں اب فیصلہ اس طرح ہوگا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ کام میں نے کیوں اس طرح کر دیا، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک ادنا، یہ کام اس قریب تر ہے، اس لائق ہے، ان یاتوا بالشہادہ، کہ لوگ حلف اٹھائیں گے، گواہی دیں گے، بیان کریں گے، علی وجہہا، لوگوں کے سامنے، او یخافوا، یا ان کو خوف ہوگا، ان کو ڈر ہوگا، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کا حلف وہ مسترد کیا جائے گا ان کے حلف اٹھانے کے بعد۔ یعنی یہ جو فیصلہ ہو گیا کہ اس طرح بھی ہوگا کہ اگر انہوں نے غلط بیانی کی تو غلط بیانی کے اوپر اور لوگ کھڑے ہوں گے، وہ حلف اٹھائیں گے، ان کی گواہی کو مسترد کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ میں نے اس لیے کر دیا تاکہ لوگ غلط حلف نہ اٹھائیں، لوگ غلط بیانی نہ کریں، اور ان کو یہ خوف ہے، اللہ کا خوف ہو، یا اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو کم از کم لوگ کے سامنے شرمندگی سے ان کو دل میں ہو کہ ہم لوگ کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے، تو اس خوف سے وہ جو نا اس طرح نہیں کریں گے۔ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کا حلف وہ مسترد کر دیا جائے گا۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، اور یہ جو واتقوا اللہ ہے یہ سارے احکامات کے ساتھ ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے کہ گواہی صحیح دو، ڈرتے رہو اللہ سے کہ امر بالمعروف نہی المنکر کرو، ڈرتے رہو اللہ سے کہ فضول قسم کے سوالات نہ کرو، ڈرتے رہو اللہ سے کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، ڈرتے رہو اللہ سے کہ شراب، جوا، یہ چیزیں اس سے اجتناب کرو، ڈرتے رہو اللہ سے کہ اللہ کے پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کہو، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے اس کو حلال مت کہو، یہ سارے احکامات کے ساتھ کہ واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور سنو۔